السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں لوگ کچھ بھی مطلب کہ مسلم کو ٹارگٹ میں کیوں اتنا لے رہے ہیں، خاص کر کے مطلب کہ مسلم کو ہی زیادہ تر کچھ نہ کچھ مطلب نیوز ابھی بنتا ہی جا رہا ہے اور میڈیا اس کا زیادہ یوز کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ سوچنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ سوچنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ ہماری غلطی کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس طرح ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، کہ اور تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ Whatever misfortune befalls you, it is of your own doing۔ یعنی جو مصیبتیں بھی تمہارے اوپر آتی ہیں یہ خود تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے ہمیں ایک معیار دے دیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں سوچیں سب سے پہلے کہ ہمارا مسٹیک کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اشارہ کن واقعات کی طرف ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے پس منظر میں سوچ رہی ہیں تو عرض یہ ہے کہ سوچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ غالباً یہ شیکسپیئر کا قول ہے کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، یعنی ہم چیزوں کو تقابل کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ ہندوستان کو دوسری مسلم کنٹریز سے کمپیئر کیجئے تو آپ یہ پائیے گا کہ ہندوستان میں جو فریڈم اور آزادی ہے وہ دوسرے مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تو نعمت اور بلیسنگ ہے۔ اب اس آزادی کے ساتھ جو پرابلمز ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ وہ کیوں پرابلم ہے، اس کے روٹ کاز کیا ہے۔ تو بغیر روٹ کاز کو جانے ہوئے سرسری ریمارک دینا اچھی بات نہیں ہے، جو عام طور سے ہم مسلمانوں کا کلچر بن گیا۔ ہم کمپلیننگ کلچر کے لوگ ہو گئے ہیں، ہر معاملے میں شکوہ، ہر معاملے میں شکایت۔ تو اس سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو اس سے اوپر اٹھ کر سوچواتا ہے، تو اس سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو فریڈم حاصل ہے، جو آزادی حاصل ہے، وہ مسلمانوں کو دوسرے مسلم کنٹریز میں بھی حاصل نہیں ہے۔ جو مسلمان مسلم کنٹریز میں جا کر جاب اور سروسز کرتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجیے، اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں معلوم ہے تو۔ لیکن اب دیکھیے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں جئیں، آپ کسی جگہ رہتے ہوئے، کسی ملک میں رہتے ہوئے جو آئیڈیالوجی چاہے بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بہترین مثال دیتا ہوں۔ یہ ایک اسٹوری ہے جو کبھی میں نے اسکول کی کتابوں میں پڑھی تھی۔ وہ اسٹوری اس طرح ہے کہ جب امریکہ آزاد ہوا تو اس آزادی کو انجوائے کرنے کے لیے ایک شخص روڈ پر نکل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی، وہ اس کو اس طرح گھماتے ہوئے روڈ پر انجوائے کرتے ہوئے انٹرٹیننگ انداز میں چلا جا رہا تھا، لیکن اس کی اسٹک سے، چھڑی سے ایک دوسرے راہگیر کو چوٹ لگ گئی۔ اس راہگیر نے اس سے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یو ڈونٹ نو امریکہ از ناؤ فری، تو کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ امریکہ اب آزاد ہے؟ تو ہم بھی آزاد ہیں، مطلب یہ کہ ہم جو چاہیں کریں۔ تو اس آدمی نے جو جواب دیا، اس آدمی کے جواب کو سمجھ لیجئے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس، یعنی تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ یعنی کسی ملک میں
ہندوستان کی بات کریں تو ہر آدمی آزاد ہے، ہر گروپ آزاد ہے، لیکن یہ آزادی اسی وقت تک ہے جبکہ ایک آدمی کی آزادی دوسرے آدمی کی آزادی میں خلل انداز انٹرفیئر نہ ہو، ایک آدمی کی آزادی کی وجہ سے دوسرے آدمی کو پرابلم پیدا نہ ہو۔ تو آزادی کا یہ مطلب ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، ہمیں اگر لگتا ہے کہ مسائل ہیں تو اس کے روٹ کاز کیا ہے؟ کچھ تو روٹ کاز ہوگا۔ بغیر روٹ کاز جانے ہوئے اس طرح سرسری ریمارکس دے دینے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو میڈیا وہی رپورٹ کرتی ہے جو اسے ملتا ہے۔ میڈیا کو اگر یہ معلوم ہو کہ دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو وہ رپورٹ یہی کرے گا، دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہنے جائے گا کہ اس میں ایک آدمی معصوم تھا اور دوسرا آدمی ظالم تھا۔ وہ سب سے پہلے چیزوں کو بہت زیادہ سنسنیخیز انداز میں پیش کر دے گا۔ تو پرابلم لڑنے والوں کا تھا کہ وہ لڑیں کیوں؟ کہ میڈیا کو موقع ملا کہ وہ اس بات کو خوب پھیلائیں۔ تو دنیا میں زندگی دانش مندی سے ہی گزاری جا سکتی ہے۔ تو کسی بھی مسئلے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔